السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، مائی نیم از ہبا مغل اینڈ آئی ایم اے کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک سوشل ٹرم پہ ہے۔ موسٹ کامنلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ہمیں سائیکالوجی میں اس ٹرم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایز اٹ از ایکچولی یہ چیز کہلاتی کیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر سنا ہوگا کہ کسی کی جگہ پہ آپ بنا اجازت جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہم اسے اپنی اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ جو ایک ٹرم ہم آج ڈیفائن کرنے لگے ہیں وہ کہلاتی ہے ٹریس پاسنگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی میں بھی ٹریس پاسنگ ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ کیا ہوتی ہے، اس کا ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور کیسے ہم اپنی ایموشنل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریس پاسنگ ہوتا کیا ہے۔ دیٹ مینس ٹو انٹر سم ونز لینڈ وداؤٹ پرمیشن، کہ آپ کسی کی پراپرٹی پہ یا کسی کی جگہ پہ جا کے اپنا روب جما رہے ہوتے ہو، اپنا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ بٹ واٹ اباؤٹ دا مائنڈ؟ سو ان دس ویڈیو لیٹس ایکسپلور how ٹریس پاسنگ in psychology affects our emotional and mental boundaries and how can we protect ourselves. Basically in psychology, trees passing isn't just about physically entering someone else's space. It's often viewed more broadly as violating someone's personal, emotional or psychological boundaries. اور trees passing کو اگر ہم psychology میں دیکھیں تو یہ کہلاتا ہے cross or invade someone's mental, emotional or personal boundaries without their permissions. کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پہ یا اس کی اسپیس پہ یا اس کی کسی بھی چیز پہ آپ اس کی پرائیویسی کو خراب کر رہے ہو، آپ زبردستی گھس رہے ہو، حالانکہ کوئی آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ اس کی پرسنل چیزوں کو جا کے ہٹ کرو۔ اٹ may not involve physical space but rather emotional, cognitive اور social boundaries۔ اگر ہم بات کریں سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ کی ٹائپس پہ تو سب سے پہلے آتی ہے ایموشنل ٹریس پاسنگ۔ ایموشنل ٹریس پاسنگ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ بات کرنے پہ زبردستی مجبور کر رہے ہو، that someone is not ready to talk to you۔ تھوڑا سا پہلے ہم نے اپنا ایک کیس دیکھا، اسلام آباد میں ایک لڑکی کو اسی بیس پہ قتل کر دیا گیا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن لڑکے نے ضد میں آ کے اس کا مرڈر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایموشنل ٹریس پاسنگ کو دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہو کہ مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہو کسی کو ایموشنلی، اگنور کر رہے ہوتے ہو کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا فیلنگ رکھتا ہے، اس کی پرسنل ایکسپیرینسز کیسے ہیں، آپ اس چیز کو اگنور کر کے زبردستی کرتے ہو کہ میرے ساتھ بات کرو یا میرے ساتھ لنک میں رہو۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے جی کوگنیٹیو ٹریس پاسنگ۔ اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کسی کو فورسلی یہ کہتے ہو کہ میرے اوپینینز اور میرے بلیفز کے اوپر یقین رکھیں۔ ہم آلریڈی ایک چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں، گیس لائٹنگ کے ایفیکٹ کو، جس میں آپ دیٹ یو آر میکنگ سم ون ڈاؤٹ دیئر تھاٹس اور میموریز۔ تو اس میں ایز اٹ از وہی چیز آتی ہے کوگنیشنز میں کہ آپ زبردستی کسی کو فورس کراتے ہو یا فیل کراتے ہو کہ وہ ایسا سمجھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تھرڈ پہ آتی ہے جی انٹرپرسنل ٹریس پاسنگ۔ اس میں آتی ہے دیٹ یو آر انویڈنگ سم ونز پرائیویسی، لائک آپ بغیر کسی کی اجازت کے یا اس کی مرضی کے کسی کا فون چیک کر رہے ہو، اس کے ٹیکسٹ میسیجز کو پڑھ رہے ہو، آپ اس کی ڈائری کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہو، انٹرپٹ کر رہے ہو پرسنل اسپیس کو، ریپیٹیڈلی وہ آپ کو اس چیز سے ریفیوز کر رہا ہے لیکن آپ کو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کانسٹنٹلی آپ کریٹیسائز کر رہے ہو، ٹرائی کر رہے ہو کہ آپ نیکسٹ پرسن کو کنٹرول کرو اور آپ اس کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی ضد میں ہوتے ہو۔ اچھا جی، آگے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ ہوتی کیوں ہے، یہ کب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ کوئی بھی ابیوسو ریلیشن شپ میں آپ ہوتے ہو تو تب ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹاکسک پیرنٹنگ آپ کی رہ چکی ہوتی ہے۔ ٹاکسک پیرنٹنگ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا ایسا بیہیویئر رہا ہے چائلڈہڈ سے ہی کہ وہ آپ کو خود سے ڈیسیژنس نہیں لینے دے رہے ہیں، آپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے۔ سم ہاؤ یہ چیز ٹھیک ہے، ہمارے جتنا بھی ویسٹرن کلچر میں یہ چیز ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور بچے بھی اس چیز کو اوبے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ یا ویسے ہی اگر دیکھیں تو ایک بچے کی بھی پرسنل اسپیس ہوتی ہے جس پہ اس کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اوپینین دے سکے یا اپنی بات کو منوا سکے یا اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین بھی کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے جی پیئر بولنگ اور مینوپولیشن بہت زیادہ جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پیئر پریشر اتنا بلڈ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی سانس ہی نہیں لینے دے رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورک پلیس ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نارملی دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کے ورک پلیس پہ اسپیسیفکلی فیمیلز یہ چیز کو بہت زیادہ فیس کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ٹریگرنگ فیکٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی میل یا کوئی بھی پرسن آ کے ان کو ایزیلی کسی بھی چیز کی وجہ سے ہراس کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی کامنلی ایگزامپل کو ریلیٹ کریں اپنے سارے ٹاپک
ٹاپک کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آپ کے چائلڈہڈ میں پیرنٹ بار بار اپنے بچے کا پرائیویٹ میسیجز اور جتنے ٹیکسٹ ہیں ان کو اس کی بغیر اجازت کے چھپ کے دیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی اسے چیک کر رہے ہیں اس کے کانسنٹ کے بغیر، اور فورس کر رہے ہیں کہ تم اپنے کیریئر پہ دھیان دو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ فضول ہیں، اس طرح کے کمپلیمنٹس دے رہے ہیں. بیسکلی دس از سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ. اگر ہم سائیکولوجیکلی امپیکٹ دیکھیں ٹریس پاسنگ، یہ سب سے نمبر 1 پہ آ جاتی ہے کہ اگر جب آپ کا اتنا زیادہ پریشر آلریڈی بلڈ ہے تو obviously آپ کے اندر انزائٹی کا لیول آئے گا، آپ اسٹریس میں رہو گے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت ڈاؤن رہے گی، آپ اپنے کہ میں تو اپنے لیے کوئی ڈیسیجن لے نہیں سکتا، اس بیس پہ آپ اپنی اتنی زیادہ تھاٹ پیٹرن کریٹ کر لو گے جو نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جائے گا کہ آپ کی سیلف اسٹیم آٹومیٹکلی لو ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹرسٹ ایشوز آئیں گے، آپ ایموشنلی وڈرول پر چلے جاؤ گے. اگر ہم بات کریں دیٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور باؤنڈریز، دیٹ فرسٹلی یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو ٹو somebody that you really don't want to commit, talk to them کو لرن کرنا چاہیے کہ اگر مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی ایک بندے کو نو کہنا آنا چاہیے. پریکٹس کریں assertive communication کو. اپنی تھراپی یا کاؤنسلنگ کی اگر آپ کا کوئی ایسا پیچھے ہسٹری رہ چکی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں، فالو اپ سیشنز کو لیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی بھی پرسنل لمٹس ہیں، اپنی باؤنڈریز ہیں، ان کو کلیئر کریں، سیٹ رکھیں، ان کو ایکسپلین کریں. کوئی پرسن اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شٹ اپ کال دیں اور ساتھ میں بتائیں کہ دیٹ دس از مائی باؤنڈری، یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کراس دا لمٹس. اگر ہم اپنی پوری ڈسکشن کو سم اپ کریں تو ہم ایک چیز لرن کرتے ہیں دیٹ سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ ازنٹ جسٹ روڈنس، اٹس جسٹ ڈیمیجنگ یور پرسنالٹی. ریکگنائز اینڈ ریسپیکٹ یور ایموشنل باؤنڈریز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور مینٹل ہیلتھ. دیٹس آل فار ٹوڈے. تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی ہماری سائیکولوجیکل ٹریس پاسنگ کی. اگر آپ بھی کبھی ایموشنلی یا مینٹلی باؤنڈریز کی وائلیشن کا شکار ہوئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سائیکولوجیکل ٹاپک کے ساتھ. ٹیک کیئر آف یور مینٹل اسپیس بیکاز یور مائنڈ ڈیزروز ریسپیکٹ. تھینک یو سو مچ.